میں اعدل الاقوال ہے، اعدل بمانے اشرک، یعنی نامناسب نام۔ بعض بزرگ اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور ترمذی والے کو ضعیف کرتے ہیں، پھر وہ حارث کے قائل ہے۔ ہم عاجز اور مساکین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، حارث نام مناسب نہیں ہے، اور یہی توجیہ تفسیر شیخ الہند میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فرمائی ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے، جس میں وہ پکارا جاتا تھا۔ تجربہ ہے کہ اس نام کے لوگ اچھے نہیں ہوتے اور ان سے اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ صادر ہوتی ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حارث نام نہ رکھنا مناسب ہے۔ ناموں میں احتیاط کی حاجت ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا، اس نے کہا رکھ سکتے ہیں، کہ یہاں آپ کے ہاں جمعہ پڑا، آپ نے سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ جس نے کہا کہ رکھ سکتے ہیں، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی حارث رکھا ہے۔ عالم دین ہے، ہمارے بھی بزرگ ہے، محترم ہے۔ میرا نام لیا تو ذرا زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، مجھ فقیر پر زیادہ برہم ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ واپس جائیں گے ایک دفعہ۔ میں نے شیخ الہند کی تفسیر نکالی اور سورۃ اعراف کے اندر وہ جگہ نکالی، فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء۔ اس کے حاشیے میں مولانا شبیر احمد نے لکھا ہے۔ میں نے کہا پہلے دو سوال کرنے ہیں کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بڑے علماء میں سے ہیں یا مجھ فقیر کا نام لو یا اس جیسے چھوٹا سے چھوٹا ہے؟ تو وہ کہے گا وہ حضرت بن نوری، مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندیلوی، مولانا عبدالحق کوڑا پھٹک، غلام غوث ہزاروی، ان سب کے استاذ تھے وہ پاکستان کے شکا۔ یہ حاشیہ پڑھو۔ حاشیہ پڑھنے کے بعد اس عالم نے اس شخص کو کہا تو قرآن لے کے لڑنے کے لیے گلی کوچوں میں نکلا ہوا ہے، رہنے دو بس، جو وہ کہے وہ بھی صحیح ہے، جو میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے، اس میں حدیث وارد ہے ترمذی کتاب التفسیر میں کہ حارث نام شیطان کا تھا۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ شیطان جنات کا منبع ہے، جس طرح ہمارا منبع آدم علیہ السلام ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ شیطان کے متعلق قرآن کریم میں ہے کان من الجن، یہ نہیں فرمایا کہ کان الجن منہ، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بہت پہلے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے 2000 سال پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نام اس کا حارث تھا، ترمذی کتاب التفسیر۔ جب اس نے برا کرنے کے ٹھان لی تو شیطان ہو گیا۔ کہتے نا امید اف شیطان دے اور شیطان زکا بے ایمان دے۔ اور جب یہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے مایوس ہوا تو ابلیس بن گیا۔ ابلیس ابلس یبلسو، جیسے اشرق یشرق کے معنی شرقا، تنورا واشرقت الارض بنور ربها۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ جب شیطان مردود سے حفاظت نصیب ہوگی تو سام، بچو، چیتا اور شیر، ریچھ اور مگرمچھ، جن اور دیگر دیو اور انسان اور جنات کے شر سے حفاظت آسان ہو جائے گی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان نے اصل میں پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے ساتھ بڑا حسد کیا. اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا مِّن طِينٍ. کیا جس کو آپ نے مٹی سے بشر بنایا اس کا سجدہ کروں؟ اس کا خیال تھا کہ کوئی نوری ہو، یہ نوریوں کا یار ہے. اَأَسْجُدُ یہ صاف کہہ رہا ہے میں سجدہ کروں. لمن خلقته بشرا من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بشریت کے منکروں کی سزا فخرج نکالنا، دھتکارنا، خدائی لعنتوں کا وہ مستحق ہے. یہ قرآن ہے، یہ کوئی دیوبندی مکتب فکر کی شائع کتاب نہیں ہے. سورہ ہجر میں موجود ہے، سورہ آراف میں موجود ہے، سورۃ صاد میں موجود ہے. اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ ملائک کو دیکھ کر کے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا. وہ سجدہ تو خدا کا تھا. آدم علیہ السلام تو جیسے قبلہ رخ کعبہ. تو اگر آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کر لیتے فرشتوں کی تقلید کر کے تو بچ جاتا نا. شیطان یو سجدہ نکڑا پلانت شو بے فائدی ورتدو ور عبادت شو. تو نتیجہ یہ کہ پہلا غیر مقلد بھی شیطان. اور اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا، نبیوں کی بشریت کا پہلا منکر بھی ابلیس. اس لیے ساجد کے نزدیک دونوں کی اقتدا میں نماز کا لدم ایک چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. استغفر اللہ. آپ مضبوط بیٹھے ہیں انشاءاللہ ساڑھا پلہ بھاری کرا کے رکھیں گے. آپ کے وضو کے لیے فکر مند رہتا ہوں کیونکہ ابھی تو خیر ہے آپ نے رات کو کھانا کھایا اور ناشتہ کیا یا نہیں کیا، لیکن سحری میں تو آپ کو پراٹھے، کیمے، دہی اور بہترین قسم کے بچڑے باقاعدہ کٹتے، کیونکہ پہلے مرغیوں کا سالن بنتا تھا. پھر طلبہ خفا ہو گئے کہ شاید اس میں بعض مرغیاں ایسی ڈالی جاتی کرتے ہیں وہ لوگ. خیر تو وقفہ بڑھا دیں گے. ایسی بات ہوئی تو وقفہ 10:30 بجے کرتے رہیں. وقفہ کوئی ممنوع نہیں ہے، صرف مجھے سہولت ایک ہی نشست میں ہے. تو کبھی آپ کی راحت و آرام پر اپنی سہولت قربان کر دیں. جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا، جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا، تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ برتر کے پاس شیطان مردود سے رجما یرجمو پتھر مارنا، سنسار کرنا. رجیم فعیل کا وزن ہے بمانے مرجوم کے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھاگ جا یہاں سے، نکل جا. کبھی نبی کی بشریت نہیں مانتا، کبھی ملائک کی تقلید پر اعتراض کرتا ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ منکر کو تو اعتراض کرنا ہے، اگرچہ آگے قبلہ و کعبہ ملائک جیسے کیوں نہ ہو. امام ابو حنیفہ اور امام مالک، شافعی و احمد کا دینی مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا.
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ اللہ، جتنے امتحانات ان بزرگوں نے گزارے، جتنی خیر اللہ نے ان سے جاری فرمائی، اس کی نظیر نہیں ہے آسمان و زمین میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے بنائے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے، سب سے بڑے خطرے سے بچنا جس سے ایمان خطرے میں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ بالکل واضح دشمن ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ان کو ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تعوذ میں صرف لفظ اللہ ہے اور تسمیہ میں پھر لفظ اللہ کے ساتھ شبہ علم بھی ہے رحمان، اور صفات کمالیہ کا جو اعلیٰ مظہر ہے رحیم وہ بھی موجود ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کو دو ضرورتیں ہیں، ایک خطرے، وسوسے، دشمنی، تباہیاں، ان سے بچنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سارے نقصانات اور خطرے شیطان کے ذریعے آتے ہیں. اور دوسری ضرورت مومن کو ہے، ایمان کو ہے کہ خیر، فضل، شرف، ترقی، خوشی، نجات، ہدایت، ارشاد متوجہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالی کے صفات رحمان الرحیم کی ضرورت ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جلب منفعت. دفع مضرت اور پھر جلب منفعت. آپ دیکھو پہلے وضو کرتے ہیں، بے وضو دور کرتے ہیں، نجاست ہٹاتے ہیں، خباثت ہٹاتے ہیں، پھر آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. ذرا دیکھ لیا، وضو کر لیا یعنی ہوش تک آپ پناہ میں آ گئے. اب آپ نے تلاوت شروع کر لی، درس میں بیٹھ گئے، نماز شروع کر لی. تسمیتا و تسنیتا باللہ جل وعلا وہو الرحمن الرحیم. آدمی پہلے بچتا ہے کہ بھئی بیماری ختم ہو جائے، تکلیفیں ختم ہو جائے. جب بیماری تکلیفیں ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں اب صحت کس چیز سے بنے گی. تو دفع مضرت پہلے ہے اور جلب منفعت بعد میں ہے. اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ اصل میں ہے ابتدئو یا افتحو یا اشرعو، لیکن اس فعل کی ضرورت ہی نہیں. بنام خدا جو بہت مہربان اور بہت مالا مال کرنے والے، رحم والے ہیں. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے بعض ادبی کتابوں میں لکھا ہے اور دوسرے مفسروں نے بھی لکھا ہے کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا، لات اور منات اور عزا کے نام پر کام شروع کرتے تھے. ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی کرنے کے کام ہے. جیسے لوگ مردوں کو بخشانے کے لیے پہلی رات 10ویں 20ویں پھر چیلم پھر تیجے برسیاں کرتے، ان کا خیال ہے کہ یہ ثواب ہے، جبکہ یہ سنت نہ ہونے کی وجہ سے عذاب ہے. ایصال ثواب تو تب ہو جب سنت کام ہو. جب سنت کے خلاف ہو تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ اس پر ثواب دے گا، بلکہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیغمبر کی سنت کے خلاف چلتے ہیں وہ عذاب سے ڈرے.
تو سنت کام ایصال ثواب اور